بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کے بلاگ میں ہم پڑھیں گے ایک گانے والے کی سچی توبہ۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، التماس ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیں، مجھے سپورٹ کریں، میری ہیلپ کریں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک گانے والے کی سچی توبہ۔ ایک تابعی جن کا نام زازان ہے، یہ پہلے لکڑی بجا کر گانا گاتے تھے۔ آواز بھی غضب کی تھی، لہٰذا لوگ ان کے دیوانے بھی تھے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرف سے گزرے تو یہ لکڑی بجا کر گا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا یہی اچھی آواز ہے؟ کاش اس آواز سے یہ کلام پڑتا۔ اللہ پاک نے یہ دل سے نکلی ہوئی آواز ان کے کانوں تک پہنچا دی، جبکہ تماشائیوں کا ایک ہجوم تھا اور لوگ خوب واہ واہ کر رہے تھے۔ لیکن بس آواز کا پہنچنا تھا کہ انہوں نے گانا چھوڑ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ تماشائیوں نے کہا، یہ اللہ کے رسول کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پوچھا، انہوں نے کیا کہا ہے؟ تماشائیوں نے بتایا کہ انہوں نے فرمایا کہ کاش اس پیاری آواز سے یہ تلاوت قرآن کرتا، بس یہ سننا تھا کہ اسی وقت لکڑی توڑ دی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں لپٹ کر رونے لگے۔ آنسوؤں سے چہرہ تر تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ جس گناہ گار بندے نے توبہ کر لی وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، چنانچہ اللہ کا دوست اور محبوب روئے اور میں نہ روں، اور جس سے اللہ محبت کرے اس سے میں محبت نہ کروں۔ پھر یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رہ گئے اور بہت بڑے عالم اور اللہ والے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ موضوع در محبت جلد دوئم۔ ایک شرابی کی توبہ کا واقعہ۔ شیخ ابو ہاشم فرماتے ہیں کہ میں بصرہ جانے کے لیے کشتی پر سوار ہوا۔ اس پر ایک شخص اور اس کے ساتھ اس کی لونڈی بھی تھی۔ جب کشتی چلنے لگی تو اس مرد نے کھانا طلب کیا۔ دسترخوان پر کھانا رکھا گیا، پھر کہا، اس مسکین کو بھی بلا لے، ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ پھر مجھ کو بلایا، میں نے چونکہ ایک مسکین تھا ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے اپنے ساتھ موجود عورت سے کہا، اپنی شراب لا۔ وہ شراب لائی تو دونوں نے مل کر پیا۔ جب وہ نشے میں مدہوش ہو گیا تو کہا، اے لونڈی گانا سنا، اور اس لونڈی خادمہ نے خوب گایا۔ پھر وہ شخص میری طرف متوجہ ہوا اور کہا، کیا تم اسی طرح یہ کلام کر سکتی ہو؟ میں نے کہا، اس سے بہتر۔ پھر میں نے سورہ اذل شمس تلاوت کی۔ جب وَإِذَّ الْعِشَارُ عَطِلَتْ پہنچا تو وہ مرد آنسوؤں سے رونے لگا۔ پھر جب میں نے وَإِذَّ الصُّحُفُ نُشِرَتْ تک پہنچا تو اس مرد نے کہا، اے لونڈی چلی جا، تو خدا کی راہ میں آزاد ہے۔ اور جو کچھ شراب اس کے پاس تھی پانی میں ڈال دی، اور پھر مجھے گلے سے لگا کر کہا، اے بھائی، کیا تم کہہ سکتی ہو اگر میں توبہ کر لی تو خدا میری توبہ قبول کر لے گا؟ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں اور گناہ سے پاک ہونے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر میں نے اس کو اللہ کے واسطے بھائی بنایا۔ اس کے بعد میں اور وہ 40 سال تک ایک ساتھ رہے، جہاں تک کہ وہ شخص مر گیا۔ میں نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا، تیرا کیا حال ہے؟ کہا، مجھ کو جنت عطا ہوئی۔ میں نے کہا، کس عمل کی بدولت؟ جواب دیا، تم نے جو اذا الصحف نشرت پڑھ کر سنائی۔ سبحان اللہ۔ ذی الرجل، ایک پاؤں والی کا قصہ۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو اپنے عبادت خانے میں ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا۔ اسی حالت میں اس کو طویل زمانہ ہوا۔ ایک دن اس نے نیچے جھانک کر دیکھا تو اس کی نظر اچانک ایک حسین عورت پر پڑ گئی۔ اس عورت نے کام دکھایا اور اس کے دل میں برا خیال آ گیا۔ اس نے اپنا پاؤں عبادت خانے سے نکالا تاکہ عورت کے پاس پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بروقت دستگیری کی۔ اس نے سوچا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اپنے اسی بری خیال پر اس کو بے حد ندامت اور شرمندگی ہوئی، اور وہ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ پاؤں جو اللہ کی نافرمانی کے ارادے سے نکلے ہیں، پھر وہ واپس عبادت خانے کے اندر آئیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے اپنے پاؤں کو عبادت خانے سے باہر لٹکا ہوا چھوڑ دیا، اور اس کو ہوائیں، دھوپ، بارش اور برف وغیرہ لگنے لگی، یہاں تک کہ وہ کٹ کر گر گیا۔ اللہ پاک نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ حبار بن اسود کی توبہ کا واقعہ۔ حبار بن اسود مسلمانوں کو بہت اذیتیں پہنچاتا تھا۔ آپ علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت زینب جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہی تھیں تو حبار بن اسود نے چند عباشوں کے ساتھ مل کر راستے میں حضرت زینب کو ایک نیزہ مارا، جس سے وہ ایک پتھر پر گر گئیں۔
حاملہ تھیں حمل سخت ہو گیا اور اسی بیماری میں انتقال فرما گئیں۔ فتح مکہ کے دن آپ علیہ السلام نے حبار کا خون مباح فرمایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام جعفرانہ سے واپس آئے تو حبار حاضر خدمت ہوئے اور آ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ حبار بن اسود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے دیکھ لیا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے حبار کی طرف اٹھنے کا قصد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ حبار بن اسود نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد عفوت عنک، یعنی میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ تو حبار بن اسود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق اور عظمت شان سے خوب متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ہندہ کی توبہ کا واقعہ۔ ہندہ بنت عقبہ جو ابو سفیان کی زوجہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت دشمن تھی۔ تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی، حتیٰ کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور محبوب چچا حضرت حمزہ کا جگر نکال کر چبا لیا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی صدمہ اور دکھ ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور اپنے قصور اور گناہ کا اقرار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے انتقام کے اس کو معاف فرما دیا۔ اس کریمانہ سلوک سے متاثر ہو کر ہندہ نے کلمہ پڑھ لیا، گھر جا کر تمام بتوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور کہنے لگی کہ خدا کی قسم، تمہاری وجہ سے ہم دھوکے میں تھے۔ مالک بن دینار کے پڑوسی کی توبہ۔ مالک بن دینار سے منقول ہے کہ میرا ایک پڑوسی تھا جو اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، مختلف برائیاں اس میں پائی جاتی تھیں۔ دوسرے پڑوسی اس کی شکایت میرے پاس لے کر آئے۔ میں نے اس کو بلایا اور اس سے کہا، پڑوسی تیری شکایت کر رہے ہیں، لہٰذا تم اس محلے سے نکل جاؤ۔ اس نے کہا، میں اپنے گھر میں ہی رہوں گا، یہ محلہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہم نے کہا، ہم تیری شکایت حاکم کے پاس لے کر جائیں گے۔ اس نے کہا، میں خود شاہی کارندہ ہوں۔ ہم نے کہا، ہم تیرے لیے بدعا کریں گے۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ تم سب سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ رات کو میں نے اٹھ کر نماز پڑھی اور اس کے لیے بدعا کی تو ایک غیبی آواز آئی، اس کے لیے بدعا نہیں کرو، یوتا اولیاء اللہ میں سے ایک ہے، یہ تو اولیاء اللہ میں سے ایک ہے۔ میں نہایت حیران ہوا اور اس کے دروازے پر گیا اور دستک دی تو وہ نکلا تو میں نے اس کو پورا واقعہ سنایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، اس دن کے بعد سے میں نے توبہ کر لی ہے۔ پھر وہ شہر سے نکل گیا، کسی کو دوبارہ نظر نہیں آیا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب میں حج کے ارادے سے نکلا اور حرم شریف پہنچا تو دیکھا کہ مسجد حرام کے اندر لوگوں کا ایک حلقہ لگا ہوا ہے۔ میں ان کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ حلقہ کے درمیان میں وہی نوجوان مرا پڑا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک چور کی توبہ کا ذکر۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایک چور کے پاس سے گزرے جو اپنے محل میں تھا۔ جب چور نے ان کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں توبہ کی توفیق ڈال دی اور اس نے اپنے دل سے کہا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے معاونین میں سے ہیں۔ تم کون بدبخت ہو، بنی اسرائیل کے چور ہو، تم نے ڈاکے ڈالے ہیں۔ پھر وہ ان دونوں کی طرف اتر کر چلا گیا، اپنے کرتوتوں پر پشیمان ہو کر شرمندہ ہو کر توبہ کرتے ہوئے اور پچھتاتے ہوئے۔ جب اس کے ساتھ جا کر مل گیا تو اپنے آپ سے کہنے لگا، تم ان دونوں کے ساتھ چل رہے ہو، تم اس کے اہل نہیں ہو، ان کے پیچھے پیچھے چلو، جیسا تم جیسے گناہگار لوگوں کے لیے مناسب ہے۔ کہتے ہیں کہ اس حواری یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاون نے جب اس کو مڑ کر دیکھا تو پہچان لیا۔ اس نے دل میں کہا کہ اس بدبخت اور کمینے کو دیکھو اور ہمارے پیچھے چلنے کو دیکھو، ہمارے پیچھے پیچھے چلنے کو دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تم اس حواری اور چور دونوں کو حکم دو کہ وہ نئے سرے سے عمل شروع کریں۔ چور اس وجہ سے کہ میں نے اس کی توبہ کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا، اور حواری اس لیے کہ اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اس توبہ کرنے والے چور کو حقیر سمجھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن کی توبہ کا واقعہ۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے آپ کو کسی کام سے بھیجا، وہ انساد میں سے کسی کے دروازے کے پاس سے گزرے تو اس نے ایک عورت کو غسل کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس کے بعد اس کو خدشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ علیہ السلام پر میرے اس فعل کے بارے میں وحی نازل ہو۔
چنانچہ وہ بھاگ کر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہاڑوں میں چھپ گیا اور 40 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، اور یہ کہ تیری امت میں سے ایک شخص پہاڑوں میں سے مجھ سے پناہ مانگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اسے سلمان جاؤ اور صلبہ بن عبد الرحمن کو لے آؤ۔ چنانچہ دونوں صحابی ان کی تلاش میں نکلے اور تلاش کرتے کرتے اس پہاڑ تک جا پہنچے جہاں پر چھپے ہوئے تھے۔ حضرت صلبہ نے ان کو دیکھا تو فرمایا، اے عمر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کا پتہ چل گیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تمہاری تلاش میں بھیجا ہے۔ حضرت صلبہ نے فرمایا، اے عمر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس وقت لے کر جاؤ جب وہ نماز میں ہوں۔ چنانچہ یہ تینوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مصروف تھے۔ جب سلام پھیرا تو فرمایا، کس چیز نے تجھے مجھ سے غائب کر دیا؟ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گناہ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے وہ آیت نہ بتاؤں جو چھوٹے بڑے تمام گناہوں کی معافی کا سبب ہے؟ انہوں نے عرض کیا، بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سورہ بقرہ۔ حضرت صلبہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ اللہ کا کلام بہت بڑا ہے، بے شک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گر جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ 8 دن تک مرض الموت میں رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی بیماری کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ دیا۔ حضرت صلبہ نے اپنا سر ہٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیوں اپنا سر میری گود سے ہٹایا؟ حضرت صلبہ نے فرمایا، اس لیے کہ یہ گناہ سے بھرا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تکلیف ہے تجھے؟ انہوں نے فرمایا، میرے گوشت پوشت اور جلد میں چونٹیاں دوڑ رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا، تمہاری کیا خواہش ہے؟ انہوں نے کہا کہ رب سے مغفرت کی تمنا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اترے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ کہ میرا بندہ روئے زمین اس کے بقدر بھی گناہ لے کر آتا تو میں روئے زمین کے بقدر مغفرت اس کو نوازتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب اس بات کی خبر دی تو یہ سن کر حضرت صلبہ نے زور سے چیخ ماری اور انتقال فرما گئے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو معزز ناظرین و سامعین، آج کا بلاگ یہیں پر ختم کرتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے آپ سے پرزور درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے میری مدد کریں، مجھے سپورٹ کریں۔ اللہ پاک آپ پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں فرمائے۔ اگلے بلاگ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے حضرت کعب بن مالک کی توبہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔